ٹٹو ادھر بیٹھا ہوا ہے, سوری ٹو مارک مائی ورڈز. سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ایمان کا سطح کیا ہے. تو پھر یہ قیدی نمبر 804-5-6 آپ میری سرزمین پہ قابض ہو. دہشت گرد قیدیوں کو رہا کیا ہے. السلام علیکم ناظرین اکرام, آپ کی ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. بلوچستان کے طول و عرض میں وقوع پذیر ہوئے ہیں. اس کی نہ صرف میں, یہ ہاؤس بلکہ پوری قوم عمومی طور پہ غمناک ہے, درد کی کیفیت میں ہے. اور اس نے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پرانے بیانیے تھے, پرانے زاویے تھے, پرانی گفتگو تھی, اس کو ایک مرتبہ پھر ٹریگر کر کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ, مین سٹریم میں, پارلیمنٹ کے فورمز پہ, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں, پولیٹیشنز میں, اکیڈیمیا میں اس پرانی بحث کو دوبارہ چھیڑا گیا ہے. اللہ کے فضل سے میں اپنے آپ کو کسی بھی خارجی, کسی بھی ٹی ٹی پی, کسی بھی ٹی ٹی اے سے بڑا مسلمان سمجھتا ہوں. اگر بڑا مسلمان نہیں ہو تو جتنا مسلمان, الحمدللہ. مجھے کسی مکتبہ فکر کی, کسی مسلک کی, کسی صوفی کی, کسی پیر طریقت کی, کسی عالم کی سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ایمان کا سطح کیا ہے. یہ قرآن کے روح سے اس کی جو باز گشت پوچھ گچھ ہونی ہے وہ آخرت میں حق تعالیٰ کی ہستی نے خود کرنی ہے. جو حق, جو اختیار اللہ کا ہے, وہ حق بندے کو کسی صورت نہیں دیا جا سکتا. کسی بندے کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ میرے دل کی, میرے نیت کی اکاؤنٹیبلٹی کر کے مجھے یا پینلائز کرے یا مجھے ریوارڈ کرے. دوسری جانب جہاں پہ کچھ دوستوں نے کہا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے, دیکھیں میں اس اہم موضوع کو جو پولیٹیکل پولرائزیشن اس وقت ملک میں یا کرافٹڈ ہے یا جینون ہے, اس کی نظر نہیں کرنا چاہتا. یہاں پہ 2018, 2013, 2008, 2002 بلوچستان میں یہ مسئلہ 2024 میں سلگ رہا ہے. یہ مسئلہ ہے کیا؟ یہ جو اسٹیٹڈ ملیٹنٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, میں دوستوں کو اکثر کہتا ہوں کہ ان کی وکالت اور وضاحت دونوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی وکالت بھی خود کر سکتے ہیں, وہ اپنی وضاحت بھی خود دیتے ہیں. ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن جناب چیئرمین قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں کے سیاسی حقوق غصب کیے ہوئے ہیں, یہاں کے الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں, یہاں کے اکنامک رائٹس اور پولیٹیکل رائٹس وائلیٹ ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری علیحدہ شناخت ہے, آپ میری سرزمین پہ قابض ہو, آپ مقبوضہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہو. اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ 1% لوگ ہیں. اگر یہ 1% لوگ نہ ہوتے اور ان کے پاس لارج سیکشن آف بلوچ سوسائٹی ہوتی تو یہ آرمڈ گولی بلٹ کا سہارا نہ لیتے, یہ بھی بیلٹ کی طرف آتے. یہ بیلٹ کی طرف آ اسی لیے نہیں رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ بیلٹ میں سپورٹ بیس ان کو میسر آنی نہیں ہے. جناب چیئرمین, ان تمام گروہوں کے ساتھ ایک ویو یہ آتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ ڈائلاگ کی انگیجمنٹ کرنی چاہیے. آج جو بدقسمتی سے معصوم لوگوں کی جانیں بلوچستان کی زمین پہ ان دہشت گردوں نے لی ہیں, اٹس ہائی ٹائم ہمیں اپنی انٹرنل کنفیوژن دور کر کے, میرے دوست نے, میرے آنریبل کولیگ نے سہولت کار کی بات کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ سوسائٹی میں ایک مینٹل سپیس کریٹ کرتے ہیں فار دا ٹیررسٹ. جو ٹیررسٹ ایکچوئل ٹیررزم کر رہا ہوتا ہے وہ تو 2000, 3000, 4000 لوگ ہوتے ہیں, لیکن سوسائٹی میں مینٹل سپیس آپ ہزاروں, لاکھوں لوگوں کی تعداد میں ان کے لیے کریٹ کرتے ہیں. ہمیں پلورلسٹک پاکستان چاہیے, ہمیں انکلوسیو پاکستان چاہیے. یہ سوشل ویلیوز سیٹل ہوں گی تو ہماری جو ٹرانزیشن ہے ڈیموکریسی کی ٹورڈ سیٹل ڈیموکریسی, وہ سفر بھی انشاءاللہ ہم کریں گے اور ضرور کریں گے. لیکن پہلے یہ بنیادی سوالات جو سوسائٹی کے ہیں ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے جناب چیئرمین, تو بڑی تکلیف کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پھر شاید داستان نہ ہوگی ہماری داستانوں میں. اللہ کرے اس سچویشن سے پہلے ریئلائزیشن ہمارے ہاں آئے, اور مجھے کامل یقین ہے آپ جیسے باقی زعماء مختلف سیاسی جماعتوں کے ہیں. بات ابھی سر تھوڑا ٹائم اس میں لوں گا کہ سہولت کار کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. سہولت کار کیا ہوتا ہے سر؟ کچھ غریب بندہ جس کے گھر میں دہشت گرد نے رات گزارا ہوگا وہ سہولت کار ہے؟ یا سہولت کار وہ ہے کہ جس نے دہشت گرد کو کھانا کھلایا ہوگا نہ جانتے ہوئے کہ یہ دہشت گرد ہے کہ نہیں ہے؟ یا وہ لوگ سہولت کار ہیں جنہوں نے سر 102 قیدیوں کو, دہشت گرد قیدیوں کو رہا کیا ہے؟ کیا وہ سہولت کار ہے یا نہیں ہے؟ ان دہشت گردوں میں بچر آف سوات تھا. ان دہشت گردوں میں جس کی بات ہوئی, جس واقعے کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا ہے, آرمی پبلک سکول کا جو بنیادی بندہ تھا
وہ ان 102 قیدیوں میں تھا، اور جناب عارف علوی کے دستخط پہ وہ 102 قیدی رہا۔ میں پھر سمجھتا ہوں کہ سائیکل کے چور، گاڑی کا چور، یا کوئی بیچارہ جو نشے میں پکڑا گیا، اس کو کیوں یہ جیل خالی کرو؟ جب آپ قوم کے دہشت گردوں کو، اے پی ایس کے ظالموں کو آپ رہا کر رہے ہو، تو پھر یہ قیدی نمبر 804 5 6 یہ بھی کمزور ہے، ان کو باہر کرو، ان کا کیا قصور ہے؟ ویسی جیل بھرنی ہے آپ نے؟ سر میرے خیال میں جن لوگوں نے ریکنسیلیشن کیا ہے، اب وہ جو بھی ہے تاریخ کا حصہ ہے، میں اپنے ان بھائیوں سے معذرت خواہ ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ان سے نہ پوچھا گیا ہوگا، نہ ان سے مشورہ لیا گیا ہوگا، لیکن جو جنرل فیض، جنرل باجوہ، عمران گٹھ جوڑ، سی ایم ہمارا پختونخوا محمود خان، اور ایک ٹٹو ادھر بیٹھا ہوا ہے، سوری ٹو مارک مائی ورڈز، سیف نام ہے اس کا، جو ہر وقت مل جاتا ہے، ان کے خلاف سر میں عدالت گیا کہ بابا یہ ریکنسیلیشن اس قوم کے ساتھ مذاق ہوا ہے، کس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ 40,000 دہشت گردوں کو آپ اپنے ملک میں لا کے سیٹل کر رہے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دکھائی جائے کہ ان کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے، ان کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا ہے۔ سر میں عدالت گیا، جج کانپتے ہیں کیونکہ وہ جرنیل کا نام سامنے لکھے، عدالت میں مذاق بن گیا بھائی ایمل ولی کون ہے؟ بابا ایمل ولی کچھ بھی نہیں ہے، آپ عدالت میں خدا را یہ دیکھو جو ہے۔ سر مجھے عدالت نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں، یہ حکومت کا کام ہے، میرے بڑے قریبی ہیں ابھی بھی پی ایم صاحب، میں پچھلے دور میں وہی درخواست لے کے ان کے پاس چلا گیا کہ جناب پرائم منسٹر، اس ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور یہ 6 بندوں نے اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہے، اور 40,000 دہشت گردوں کو لا کے پاکستان میں ریسیٹل کیا ہے۔ جناب ان کے خلاف کوئی جوڈیشل انکوائری کر کے ایک کمیشن بنایا جائے تاکہ ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو نمبر 1 کیا تکلیف ہوئی، ایسی کون سی الجھن تھی کہ آپ بیٹھ کے 40,000 دہشت گردوں کو لا کے اپنے ملک میں سیٹل کر رہے ہیں۔ نمبر 2، ان کو کس معاہدے کے تھے لا کے آپ نے سیٹل کیا ہے؟ وہ میں نے پی ایم صاحب کو دیا، پی ایم صاحب ہنس پڑے، میں نے کہا سر ایکسیپٹ نہیں کرتے، ریجیکٹ کر دیں، لیکن خدا را اس کو ٹوکری میں نہ رکھے۔ سر میری وہ درخواست آج تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ ایکسیپٹ ہے کہ ریجیکٹ ہے۔ میں پھر آپ سے سر درخواست کرتا ہوں اس چیئر سے کہ سر جب تک سہولتکار ہم ختم نہیں کرتے، جب تک سر پاکستان کے مشرت علوم، پاکستان کے کتابوں سے اور پاکستان کے اداروں کے نظریے سے ہم دہشت گردی یا دہشت گردانہ نظام ختم نہیں کرتے، یہ مسئلے ختم ہونے کو نہیں ہے، تو مسائل مزید ہوں گے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی سر جب ریکویسٹ کی اور ناراضگی میری اسی بات پہ آئی کہ مجھے نہ بل سے کوئی لینا دینا تھا، آئی انڈرسٹینڈ ان سب کا بل سے لینے دینے نہیں ہے، جو ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے کدھر ہے سر، ہر بل کا، اور اب اندر سے دیکھ کے تو الحمدللہ پتہ چلتا ہے۔ وہ ربر اسٹیمپ کی کسی نے بات کی، ہم ربر اسٹیمپ تو بڑی عزت دار چیز ہے جناب، ہمارے جو ہے وہ الحمدللہ وہ ربر اسٹیمپ بیچارہ شرما جائے۔ میرا مسئلہ تھا سر شہید سینیٹر ہدایت افواہ جوڑ، اور میں نے بار بار ریکویسٹ کی کہ سر میں بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ مسائل ہیں، ان مسائل کا مجھے کچھ پتہ چلا ہے، کچھ فیملی کے لوگوں نے ہم سے بات کی ہے، مجھے صرف بات کرنے دے، میرے دل پہ بوجھ ہے۔ میں کلیگ نہیں تھا، ادھر ان کے بڑے کلیگ بیٹھے ہیں، اور ان کلیگ کو بڑا تکلیف ہوا، لیکن اگر ہمارے ساتھ ایسے کچھ ہوتا ہے اور میرے ان کلیگ کو تکلیف ہوتے تو پلیز وہ تکلیف مجھے نہ دکھائیے گا، کیونکہ میں ایسے کلیگ چاہوں گا جو میرے لیے آواز اٹھائیں، میں ایسے دوست یار چاہوں گا کہ اگر میرے ساتھ ظلم ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ میرے پیروں پہ پاس بیٹھ کے میرے پہ روئے، وہ فخر سے بولے کہ نہیں ہم ذرا بات کریں گے، پوچھیں گے کہ کیا مسئلہ تھا، کیا مسئلہ نہیں تھا، کیوں میرا یار، میرا دوست، میرا کلیگ کیوں ایسے شہید ہوا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی انوار الحق کاکڑ اور ایمل ولی خان کے درمیان شدید قسم کی گفتگو۔ ایمل ولی خان اور انوار الحق کاکڑ کی تقریر سینٹ کے اندر، اور انتہائی دلچسپ قسم کی تقریر تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جب ماضی کے اندر وزیراعظم تھے، نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ صاحب، تو ان کو جو ہے بلوچستان کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ آپ کیوں نہیں بولتے، اس وقت ان کو چپکی سی لگی ہوئی تھی، لیکن اب جو چونکہ اقتدار میں نہیں رہے، اب جو ہے بلوچستان کی عوام بلوچستان کا جو ہے مسیحا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے بے سود، اس وجہ سے کہ جب یہ پاور کے اندر تھے اس وقت تو نہیں بولے، آج بول رہے ہیں۔ اسی طرح ایمل ولی خان نے بھی یہی اشارہ کیا کہ جب بلوچستان کے وزیراعظم منتخب وزیراعظم تھا، نگران وزیراعظم تھا پاکستان کا، اس وقت بولنے کا حق رکھتا تھا، نہیں بولے۔ آج بلوچستان دہشت گردی کی لپیٹ میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خدا را ان چیزوں کو دیکھیں اور اس کا حل نکالیں کوئی۔